Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ممتاز بھلر یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں، برائے مہربانی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، یہ روزے کے بہت ہی اہم مسائل ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر روزہ دار کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امید ہے ان مسائل کے سننے کے بعد آپ کو بے حد تسلی نصیب ہوگی۔ توجہ کیجئے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی کہ روزہ کا ہونا تو یاد تھا اور پھر جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی، اب اگرچہ ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے اتر جائے یا پھر ایک دانہ بھی حلق سے نیچے چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، البتہ اگر کسی نے بھول کر روزہ کی حالت میں کوئی چیز کھا پی لی، اگرچہ اس نے پیٹ بھر کر ہی کیوں نہ کھا پی لیا ہو، بھول کر روزہ کی حالت میں کوئی چیز کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر روزہ کی حالت میں کچھ کھا پی لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ روزہ یاد تھا پھر جان بوجھ کر قے کر دی، انگلی وغیرہ حلق میں ڈال کر یا جس طریقے سے بھی جان بوجھ کر قے کی، اس حال میں کہ روزہ بھی یاد تھا اور یہ کہ منہ بھر کر قے آئی، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ایک تو روزہ یاد ہو اور دوسرا منہ بھر کر قے کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دھیان سے سنیے، روزہ کے ٹوٹنے یا فاسد ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک تو روزہ یاد ہو اور پھر دوسرا منہ بھر کر قے آئے۔ لیکن اگر منہ بھر کر قے نہیں آئی بلکہ کم آئی ہے تو پھر اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں، پھر یہ بھی ہے کہ اگر قے بلا اختیار آ گئی، یعنی جان بوجھ کر نہیں کی بلکہ مجبوراً آ گئی ہے، اب اگرچہ منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو تو پھر اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ بات عوام میں عام مشہور ہے کہ اگر کسی کو الٹی ہو جائے، قے آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ غلط بات ہے، غلط تصور ہے جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے۔ بلا اختیار اگر قے آ گئی اور پھر جتنی مرتبہ آئی، ایک مرتبہ آئی یا 10 مرتبہ آئی، تو اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسری بات، ہاتھ یوز کرنے سے اگر منی خارج ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کسی شخص نے روزہ کی حالت میں ہاتھ استعمال کیے اور پھر اس صورت میں اسے انزال ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر یہ عمل کرتے ہوئے انزال نہیں ہوا تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال یہ فعل گناہ کبیرہ اور حرام ہے، ایسا فعل کرنے والے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت و پھٹکار برستی رہتی ہے۔ اس لیے روزہ کے علاوہ بھی یہ عمل سخت حرام اور ناجائز ہے، اور پھر روزہ کی حالت میں تو اس کا گناہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہاتھ استعمال کرنے سے منی خارج ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ ناک یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ناک میں دوا ڈالی یا پھر آنکھ میں دوا ڈالی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر آنکھ میں سرما لگایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں دوا ڈالنے کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ جدید طبی تحقیق سے فقہائے کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر کان کے پردے سلامت ہوں تو پھر دوا ڈالنے یا تیل یا پانی وغیرہ کے چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال ناک یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت پانی دماغ میں چلا جائے تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص وضو کر رہا تھا یا پھر غسل کر رہا تھا تو غسل کرتے وقت کلی کرتے ہوئے اس نے مبالغہ کیا، مطلب کہ کلی کرتے کرتے پانی اس کے حلق سے نیچے چلا گیا، اس حال میں کہ روزہ بھی اسے یاد تھا، اگرچہ یہ غلطی سے ہو گیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، یعنی اس کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا،
بلکہ کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا یا پھر پانی ناک میں چڑھاتے وقت دماغ میں چلا گیا تو ان صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں وضو اور غسل کرتے وقت ان چیزوں کی لازمی احتیاط کریں۔ چھٹے نمبر پر ہے کہ جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے، اب چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ اگر روزہ یاد تھا اس کے باوجود بیوی سے ہم بستری کر لی، اس میں انزال ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس صورت میں روزہ کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یعنی جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس کی قضا بھی ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے سے اگر انزال ہو جائے، یعنی میاں بیوی خوش طبعی کے لیے بوس و کنار کر رہے تھے، اس صورت میں اگر کسی کو انزال ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ کی حالت میں میاں بیوی کو اگر یہ اندیشہ ہو کہ شہوت پھوٹ پڑے گی یا انزال ہو جائے گا تو دور دور ہی رہیں۔ 8ویں صورت یہ ہے کہ بیڑی، سگریٹ، پان یا حقہ استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے کہ حیض اور نفاس کے شروع ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ کسی عورت کا روزہ تھا اور اسی روزے کے دوران اسے حیض آ گیا، یا پھر کوئی عورت حاملہ تھی، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا اور پھر روزے کے دوران اس کے بچے کی ولادت ہو گئی جس کی وجہ سے نفاس کا خون جاری ہو گیا، تو ان صورتوں میں ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 10ویں صورت یہ ہے کہ انہیلر کا استعمال کرنا، یعنی سانس کی پرابلم یا الرجی کو دور کرنے کے لیے جو انہیلر استعمال کرتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کی میڈیسن کے ذرات حلق سے نیچے اترتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔